ڈیلی نارمل کے ساتھ میں ہوں محمد علی مرتضیٰ، اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ آفت محمد عرفان۔ ناظرین، یہ پروگرام جو آج ہم کر رہے ہیں یہ 14 اگست کے حوالے سے ہے۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جس دن 14 اگست ہوگی، یعنی کہ آج 12 اگست ہے، تو ایک دن کے بعد پرسوں 14 اگست والے دن پورے پاکستان میں جو چیز ہمیں سنائی دے گی، کہیں پر پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کی بہتری کے حوالے سے، عوام کی فلاح و بہبود کے حوالے سے کہیں کوئی چیز ہمیں دکھائی نہیں دے گی، لیکن ہمیں صرف ایک چیز لازمی سنائی دے گی، اور وہ ہوگا باجے جو بجا رہے ہوں گے لوگ، سیٹیاں جو بجا رہے ہوں گے لوگ۔ کیا اگر ہم لوگ موازنہ کریں 1947 کا اور 2023 کا 14 اگست کے حوالے سے، تو ناظرین کیا واقعی 1947 کو 14 اگست 1947 کو جو مسلمان ہند تھے، کیا واقعی انہوں نے باجے بجا کر، چہرے پر سٹیکر لگا کر، ہرے رنگ کی شرٹ پہن کر، موٹر سائیکل کے سائلنسر اتار کر، کیا واقعی ان لوگوں نے اس طریقے سے پاکستان کو بنایا، یا ان لوگوں نے پاکستان کو بنانے کے لیے اپنی گردنیں کٹائیں؟ کئی سہاگوں نے اپنے سہاگ اجاڑے، ماؤں نے اپنے بیٹے قربان کیے، اولاد نے اپنے والدین کی قربانی دی، والدین نے اپنی اولاد کی قربانی دی۔ ناظرین، اس طریقے سے یہ پاکستان وجود میں آیا تھا، نہ کہ اس لیے پاکستان وجود میں آیا تھا کہ ہم پاکستان کے بننے کے بعد یہاں پر موٹر سائیکل کے سلنسر اتاریں گے، خود بھی پریشان ہوں گے، دوسروں کو بھی پریشان کریں گے۔ یہ جو ماحول ہم لوگوں نے بنایا ہوتا ہے، کس حد تک پاکستان کے حق میں بہتر ہے، کس حد تک ہم کس حد تک اپنے آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں یہ کام کرنے کے بعد کہ ہم محب وطن پاکستانی ہیں؟ ناظرین، نہیں کہہ سکتے۔ پھر ہم لوگ انگلیاں بھی اٹھاتے ہیں بڑے لوگوں پر کہ دوسرے لوگ کرپٹ ہیں، دوسرے لوگ پاکستان کے لیے کچھ کام نہیں کر رہے، دوسرے لوگ اس طرح سے پاکستان کو برباد کر رہے ہیں۔ ناظرین، اگر ہم لوگ اپنے گریبان میں دیکھیں تو ہم لوگ بھی برابر کے شریک ہیں، ہم بھی کم نہیں ہیں۔ ابھی سارا منظر پورے پاکستان کے سامنے ہوگا، ہرے رنگ کی شرٹیں پہنی ہوں گی، منہ پہ سٹیکر لگائے ہوں گے، باجے پکڑے ہوں گے، اور وہ پھر اس میں کمپٹیشن ہو رہا ہوتا ہے کہ کس کے باجے کی آواز بہت زیادہ ہے۔ تو اس طریقے سے اگر ہم لوگ دیکھیں تو پاکستان اس طرح سے وجود میں نہیں آیا تھا، اور اگر اس طرح سے پاکستان وجود میں آنا ہوتا تو قائد اعظم کو یا علامہ اقبال کو گھر گھر جا کے عوام کو جگانا نہ پڑتا، عوام کے سامنے ترلے منتیں نہ کرنا پڑتی، لوگ ان کو تانے نہ سننا پڑتے، ان کو کفر کے فتوے نہ سننا پڑتے اپنے اوپر جو ان کے اوپر لگائے گئے تھے۔ ناظرین، یہ چیزیں بہتر نہیں ہیں۔ ہمیں اپنے اور اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے کچھ کام کرنا پڑے گا۔ آپ بھی دیکھتے ہوں گے، دیکھا ہی ہے بلکہ، کہ لوگوں نے موٹر سائیکل کے سینسر اتارے ہوتے ہیں اور باجے پکڑے ہوتے ہیں۔ کے خیال میں کہاں تک یہ صحیح بات ہے؟ یہ تو بالکل نازیبا چیز ہے، جو پاکستان کے لیے کیا آگے آنے والی نسلوں کے لیے نہیں صحیح ہے۔ تو بالکل۔ اب کیونکہ جو بھی آنے والا بچہ ہے یہ دیکھتا ہے، یہ حرکت کو دیکھتا ہے، وہ ہماری وجہ سے ہی آگے آگے اس طرح کے کام کرے گا۔ بالکل ایسے ہی اگر ہم اچھے کام کریں گے تو وہ بھی اچھے کام کریں گے۔ ہم نے اپنی نسلوں کو کس طرح کا سبق دینا ہے؟ اور اگر ہم لوگ ان سے یہ پوچھ لیں نا، آگے جو موٹر سائیکل والے ہیں کہ جی پاکستان کیسے بنا، ان کو بس یہی پتہ ہے کہ باجا کس طرح بجانا ہے۔ بس یہی پتہ ہے۔ کتنے لوگوں نے قربانیاں دی ان کو نہیں پتا ہوگا۔ کچھ نہیں پاکستان کو بنانے کے لیے تقریباً 14 سے 15 لاکھ مسلمان قتل ہوئے ہیں۔ بالکل۔ اب ان 14 سے 15 لاکھ مسلمانوں کا کیا قصور جو قتل ہوئے، کہ ان لوگوں نے پھر یہی دیکھنا تھا کہ جی جب پاکستان بن جائے گا تو لوگ بینڈ باجا بجائیں گے، بالکل ہلر بازی کریں گے، موٹر سائیکل کے سلنسر اتاریں گے۔ آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ بالکل، ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جب بھی 14 اگست آتی ہے، 14 اگست جب بھی پاکستان میں آتی ہے، اسی طرح ہوتا ہے۔ لوگ نکلتے ہیں موٹر سائیکلوں کے اوپر، پیچھے سے سلنسر نکلا ہوتا ہے، منہ میں باجا ہوتا ہے، جسم پہ شرٹ بھی نہیں ہوتی، روغن کروایا ہوتا ہے سبز کلر کا۔ بالکل ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ بالکل ایسے ہی تو یہ 14 اگست منانے کے لیے نکلتے ہیں لوگ۔ ہے۔
تو میرے خیال سے یہ 14 اگست کا سلسلہ یہ اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے. اور یہ الٹا ہم پاکستان کی تذلیل کر رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے. یہ کوئی ہم پاکستان کو بڑھا چڑھا کے نہیں بتا رہے ہوتے، بالکل. تذلیل کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں یہ چیز نہیں کرنی چاہیے ناظرین. بالکل ایسے ہی ہے. ہمیں اپنے آپ کو یا اپنے آنے والی نسلوں کو بہتر گائیڈ کرنا چاہیے، ہمیں بہتری کی طرف جانا چاہیے، ہم اپنے ملک کو بہتر بنا سکیں. ہمیں وہ کام کرنے چاہیے، نہ کہ وہ کام کرنے چاہیے کہ جس سے ہمارا ملک ہماری وجہ سے اور پیچھے اور ڈاؤن اور ڈاؤن. 14 اگست اگر ہمارا انڈیپینڈنس ڈے ہوگا تو 15 اگست ہندوستان کا بھی ہوگا. تو بالکل. کیا وہ بھی ایسے انڈیپینڈنس ڈے اپنا منائیں گے جیسے ہم لوگ مناتے ہیں؟ تو ایسا ہونا نہیں چاہیے ناظرین. ہمیں تاریخ پڑھنی چاہیے، کتنے لوگوں نے، کتنے والدین نے خود اپنی بیٹیوں کو کنویں میں گرا دیا، دریاؤں میں بہا دیا، گلے گھونٹ کے مار دیا. صرف کس لیے؟ وجہ صرف ایک تھی کہ ان کی عزتیں نیلام نہ کی جائیں. اس عزت کو بچانے کے لیے خود اپنی بیٹی کو انہوں نے مار دیا. بالکل. یہ ملک اس لیے بنایا گیا تھا کہ ہم کسی کی عزت کو جو ہے نا وہ پامال نہیں کریں گے، لیکن عزت محفوظ رہے گی. عزت محفوظ رہے گی. لیکن یہاں پر بالکل الٹا ہو رہا ہے، اور پچھلے چند سالوں سے، چند دہائیوں سے یہ ٹوٹل رجحان تبدیل ہو چکا ہو. اب جس کے پاس باجا نہیں ہوگا وہ 14 اگست میں پارٹیسپیٹ نہیں کر رہا. 14 اگست جو آئی ہے اس کو ہم کیسے منائیں گے؟ کیسے منائیں گے؟ باجا لازمی باجا ہوگا. لازمی ہے اس میں. جیسے عید الاضحیٰ ہوتا ہے نا، قربانی کا دن ہے ایک، تو یہ بھی ایک باجے والا دن ہو جانا ہے. ایسے. اور چند سالوں بعد یہ باجے والا دن پتا کہ اس دن ہوا کیا، اس کی اہمیت کیا ہے. کبھی ہم لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یار جو لوگوں نے قربانیاں پیش کی بالکل. ہم ان کے لیے کیا دعائے خیر کر رہے ہیں، فاتحہ خوانی کر رہے ہیں. جو لوگ شہید ہوئے کیا ہم لوگوں نے ان کے لیے کچھ بہتر بھیجا؟ ہمیں ان کا احسان جو انہوں نے ہمارے اوپر کیا، احسان پتہ ہی کچھ نہیں ہمیں اس. تو یہ چیزیں جو ہے ہمیں اس کو رد کرنا چاہیے، ہمیں بہتری کی طرف جانا چاہیے. یہ بینڈ باجا بجا کر کوئی 14 اگست ہم لوگ جو منا رہے ہوتے ہیں کہیں پر نہیں لکھا ہوگا. ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، جب برصغیر پاک و ہند میں مسلمان اکٹھے تھے، ہندو اور مسلمان، اور اس وقت جب مسلمان مساجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو مساجد کے باہر ہندو باجے لے کر یہ کام کیا کرتے تھے. آج ہم لوگ وہ کام کر رہے ہیں. بالکل. ادھر سے اذان ہو رہی ہوتی ہے اور ہم لوگوں نے پاں کیا ہوتا ہے. باجے لگا کے بجاتے ہیں. پر نماز پڑھنے والا بھی مسلمان ہے اور جو باہر باجے بجا رہا ہے وہ وہ بھی بھی مسلمان مسلمان ہے. ہے. تو پاکستان کے بنانے کا یا پاکستان کے بننے کا یا علیحدگی کا مقصد کہاں پر گیا؟ یعنی نام کے مسلمان ہیں نا. صرف نام کے مسلمان ہیں اور کوئی چیز نہیں ہے. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ہم بیسیکلی ہمارا ویڈیو بنانے کا صرف ایک مقصد ہے کہ ناظرین ہمیں اس ٹرینڈ کو تبدیل کرنا پڑے گا، تبدیل کرنا چاہیے. تبدیل بھی اسی صورت میں ہوگا نا، وہ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں سارے ملک کی چینجنگ چاہتا ہوں، ہاں جی تبدیل کرنا چاہتا ہوں. بالکل. تو کسی نے کہا کیسے کرو گے؟ وہ کہتا ہے جی سب کو چینج ہونا چاہیے. اس بندے نے اس کو مشورہ دیا کہ چینج صرف آپ خود ہو جاؤ. تمہارے ایک کے چینج ہونے کی وجہ سے تم یہ سوچو گے کہ دنیا میں کم از کم ایک بندہ تو تبدیل ہوا. کام از کم. اور اگر یہ چیز ہر بندہ سوچے، میں بھی سوچوں کہ میں نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، آپ بھی سوچیں کہ آپ نے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے، بہتری کی طرف لے کے آنا ہے، تو جو باقی لوگ ہیں وہ بھی سوچیں، تو آٹومیٹک ہر بندہ بہتری کی طرف جائے گا. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے، درخواست ہے کہ خدارا سائلنسر نہ اتاریں، باجے نہ بجائیں، ون ویلنگ نہ کریں. اور ایسے موقعوں پر اکثر حادثات بھی ہوتے ہیں، اموات بھی ہوتی ہے. اموات بھی ہوتی ہیں، اور ون ویلنگ کرتے ہیں ہم لوگ پھر ایسے عیدوں پر، شبرات پر اور ایسے موقعوں پر. اور ہم اپنے آپ کو بڑا فنکار سمجھتے ہیں بالکل. یہ والا یہ کام کرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو ہمارا بیسیکلی جو موٹو تھا وہ یہی تھا کہ ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں اور اپنے اس چینل کے توسط سے عوام کو بہتری کی طرف لے کر جائیں. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے.